السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے تو آپ تمام اہل اسلام اور پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہر جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں ان سب کو سنت ابراہیمی اور عید الاضحیٰ مبارک ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کی یہ قربانی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہم نے قربانیاں کی ہے وہ سب کی قربانیاں قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے ناظرین کچھ پوائنٹس سامنے لاؤں گا۔ آج کی ویلاگ جو ہے نا وہ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے 3-4 دن کے بعد میں آج کی ویلاگ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس کے ساتھ تبصرہ کروں گا، اور وہ تبصرہ ہے کہ سب سے پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کے جو ایک بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غور سے سنیں، کون کہتے ہیں؟ چیف آف آرمی سٹاف رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان، کیونکہ یہ لوگ جھوٹ بھی بہت زیادہ بولتے ہیں، دھڑلے کے ساتھ بولتے ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اپنی ایک میٹنگ میں چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں برملا یہ کہا ہے، علل اعلان یہ کہا ہے، تو وہ جس دعوے سے کہتے تھے رانا ثناء اللہ صاحب، جو کہ آج کل ہمارے سو کال وزیر داخلہ ہے، تو اس حوالے سے اگر وہ اس بات پہ ڈٹے رہے، اس بات پہ قائم رہے اور وہ سچا کہتے اپنے آپ کو، اور اس پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف سیاستدان کے ساتھ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے اس طرح کھل کے کہتے ہیں کہ اب ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو اس پہ مختلف سوالات اور سوالیہ نشان اٹھتے ہیں اور بنتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے بینگ پاکستانی عوام کے ذہن میں بھی اور میرے جیسے پاکستانی کے ذہن میں بھی کہ کیا اس سے پہلے چیف آف آرمی سٹاف اور افواج پاکستان سیاست میں ان ہے اور تھے؟ کیا آج تک اس بیان سے پہلے یا اس میٹنگ سے پہلے جو چیف آف آرمی سٹاف کا میٹنگ ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول، تو اس میٹنگ تک کیا وہ انوالو تھے؟ ان تھے؟ اب وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ اب پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، اور اس کے دوسرا جملہ اس میٹنگ میں کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیا کچھ ایسا ہو گیا جو کہتے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ اور یہ منصور علی خان صاحب نے اپنے ایک جو سما ٹی وی کے اینکر ہے، اور میں کہتا ہوں ڈیپ پاکٹ ایک صحافی ہے، یہ ڈیپ پاکٹ لفظ یاد رکھنا ہے، میں آپ کو ابھی اس کے بعد ایکسپلین کروں گا، اس کے بعد میں اسی ویلاگ کے بارے میں بتاؤں گا۔ انہوں نے اپنے ویلاگ میں کہا ہے کہ ثناء اللہ صاحب یعنی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کی ہے، تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، تو کیا کچھ ہو گیا اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کے اس بیان کی انکوائری ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد اگر یہ سچ ثابت ہو جائے اور ایسا ہوا ہو، اور آرمی چیف آف آرمی سٹاف جو آج کل باجوہ صاحب ہے انہوں نے اگر ایسا بولا ہو، تو اس بات کی بھی پوسٹ مارٹم ہونی چاہیے کہ اس طرح کیوں کہا گیا، مطلب کیا ایسا ہوا ہے اور کیوں یہ اب پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے اس کا مطلب یہ کسی سیاسی پلیٹ فارم کا حصہ تھے، یا اس قسم کی کسی سیاست میں انہوں نے کہ کچھ خدشات جو عمران خان اور باقی لوگ اور صحافی، کچھ عمران ریاض خان جیسے صحافی، وہ لوگ سوالات اٹھاتے تھے، کیا وہ سوالات سچ ہے اور تھے؟ تو اس قسم کے بیانات سے جو تاثر اور جو ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب انکشافات ہیں اور رہیں گے، تو اس کا کلیئرنس ہونا چاہیے۔ دوسری بات آپ کے ساتھ میں نے ابھی منصور علی خان کی بات آپ کے ساتھ کی کہ وہ ایک ڈیپ پاکٹ سے مراد ہے کہ ایک ٹاؤٹ، جو کہ علیم خان صاحب کا ایک چینل ہے سما ٹی وی، اور اس سما ٹی وی پہ وہ ایک آج کل ماشاءاللہ بڑے ایک اپنے آپ کو سلجھے ہوئے سمجھدار اور بڑے ایک انصاف والے اور توازن صحافت کے ساتھ، توازن تبصروں کے ساتھ ایک نیوٹرل انداز میں تبصرے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا اینکر سمجھتے ہیں، تو ان کی کیے ہوئے ویلاگ میں جو باتیں ہوئی اور باتیں کیے، اس ویلاگ کے جواب میں کچھ میں اس کو
جواب دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک واقعی حسد کرنے والے، واقعی آگ لگانے والے اور ایک ٹاؤٹ قسم کی صحافی اپنے باتوں سے ظاہر کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ آپ کو ابھی آپ کے سامنے، سب سے پہلے آپ کو اس کے چند جو اسی ویلاگ کے کچھ باتیں ہیں وہ سنانا چاہوں گا۔ سارا ویڈیو، سارا ویلاگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کا میں لنک شیئر کروں گا، لیکن تھوڑا سا کلپ میں آپ کو چلاؤں گا، اس کے بعد میں اس کو وہ آپ خود سن لیجئے، میری ویڈیو سن کے اس کے بعد آپ وہ ویلاگ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کیا کچھ بولا، کیونکہ سارا ویلاگ اسی کا میں چلا نہیں سکتا، اتنا ٹائم میرے ویلاگ میں نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو بھی چلاؤں، اپنی باتیں بھی کروں۔ سب سے پہلی بات اس نے جو کی، اس نے عمران ریاض خان کے بارے میں جو بتایا، جو کہ ان کی صحافی برادری کا ایک علم بردار صحافی ہے، اس کی رہائی کے حوالے سے حسد اور کینہ پروری اور یوں سمجھے کہ ایک بدنیتی پہ اور منافقت پہ مبنی ایک دل کے اوپر سے، چونکہ اس کو آزادی بھی مل گئی، رہائی مل گئی، تو اس دل کے اوپر سے جس شرمندگی کے ناطے اور شرمندگی سے بچنے ہونے کے ناطے وہ آواز اٹھا رہے کہ یہ بہت برا کیا، غلط کیا، اور عمران ریاض کے حوالے سے ایک حسد کی سمیل بو آ رہی تھی ان کے بیانات سے۔ دوسری بات، وہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک بیان دیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا تھا، فیس بک پہ بھی دیا تھا، اور میرے خیال سے اپنا کوئی ایک یوٹیوب پہ بھی اس طرح کے کچھ بیان دیا تھا کہ مجھے تھریٹس آ رہے ہیں کہ 2 دن کے اندر اندر آپ پی ٹی آئی چھوڑ دے، ادروائز آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس قسم کی، اور وہ نو آئی ڈی کالر سے کال آ رہے، مینس کہ ان نون نمبر سے، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ایک الزام جسے کہہ سکتے ہیں، ایک خدشہ ظاہر کیا تھا کہ مریم نواز اور اس کے جو میڈیا سیل ہے وہ اس طرح کے کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے جواب دیا اور اس کو جو بیان کیا، اس فیاض الحسن صاحب کے جو ریئل ایک شکوہ، ایک دھمکی، یا اداروں کو اس دھمکی سے باخبر ہونے کے لیے ایک، یا عوام کو باخبر ہونے کے لیے انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اس بیان کو ایسے کس بدنیتی کے ساتھ اس نے اس کے جواب میں بولا ہے۔ دوسری بات کہ اس کے بعد اس نے شہباز گل کے حوالے سے جو احسن اقبال پہ کسی مارکیٹ میں ایک شاپنگ پلازا میں ان کے خلاف جو لوگوں نے، عام عوام نے، ریئلی وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے، وہ ایک ہی خاندان کے کچھ لوگ تھے، لیڈیز اور جینٹس، وہ گزر رہے تھے، آپ سب نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا، وہ بہت وائرل ہو چکے، تو اس کو چور چور کے نعروں سے پکارا تھا، اور چور چور کے نعرے لگائے تھے احسن اقبال کے پیچھے، یہ احسن اقبال کے حوالے سے۔ تو اس پہ بجائے اس کے کہ پی ایم ایل این کا کوئی بندہ آ کے اتنے مرچی اس کو لگے اور وہ اس قسم کے بیانات دے، وہ منصور علی خان صاحب جو ہے نا، وہ برائے نام اینکر، وہ آ کے وہ پی ایم ایل این کا ایک یوں سمجھے کہ علیم خان کے سما ٹی وی کے ایک ریپرزنٹیٹیو بن کے وہ کس قسم کے اس کے رد عمل کا اظہار کر رہے، وہ بھی آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں، جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگر وہ میری ویڈیو میں، میرے اس ویلاگ میں وہ کلپ شامل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اس جو میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں اس پہ آپ چیک کریں، شاید آپ نے چیک کیا ہو، کیونکہ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آلریڈی ویلاگ آ چکا ہے۔ بہرحال اس کا جواب آپ دیکھ لیں۔ پھر شہباز گل صاحب نے شاہ زیب خانزادہ کے حوالے سے کچھ اس قسم کے بیانات کے جو شہباز گل صاحب نے اس کو جوابات دیے تھے، تو اس حوالے سے جو انہوں نے منصور علی خان نے جواب دیا تھا وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ سراسر ایک پی ایم ایل این کے یا ایک اینٹی پی ٹی آئی یا اینٹی شہباز گل جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس قسم کے ایک حسد، ایک بدنیتی، ایک منافقت کی پر مبنی سارے بیانات اور سارے جوابات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ایک آپ ایک صحافی ہے، خدا کے واسطے ایک صحافی ہونے کے ناطے صحافت کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا ایک اس کی عزت بھی چھوڑ دے، صحافت کے اوپر ایک دھبا اور مزید نہ لگائیں، جو لگ چکے اور لگوا چکے، آپ جیسے صحافی وہ تو لگوا چکے اور لگ چکے، لیکن مزید تو کم سے کم اس کو گندہ نہ کریں، مزید تو اس کو کیچڑ میں نہ ملائیں اس صحافت کے نام کو۔ تو خدا
منصور علی خان اور اس جیسے اور بہت سارے، وہ شاہ زیب خان زادہ ہو یا وہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو، تو ان کو کم سے کم اس طرح کے اینٹی بیانات سے کوئی وہ نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس بیانات میں یہ بھی بولا ہے کہ یہ عمران خان نے یہ نعرہ لگائے تھے تو ان نے یہ زہر جو ہے نا وہ پھیلایا ہے، اور یہ زہر اگایا ہے کس میں؟ یہ اپنے عوام میں۔ تو بھئی یہ عوام تو آلریڈی اس حکومت سے تنگ ہے، عوام کے اوپر کیا کچھ ظلم نہیں ہوا، کیا کچھ ایسے زیادتی اور ایسے بم نہیں گرائے گئے، تو آپ خود اس پاکستان میں اس عوام میں سے نہیں ہے۔ منصور علی خان صاحب آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کو مخاطب ہوں، تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، عوام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کس نے کیا کچھ کیا، یہ چور ڈکیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر آپ مشورہ کیا دے رہے کہ میں اگر مریم نواز یہ اس طرح پی ایم ایل این والوں کے حوالے سے اگر انہوں نے ایسے بولنا شروع کر دیا کہ عمران خان کو گوگی فرا خان یا فرا گوگی کے نام سے اس قسم کے ناموں سے نعرے لگانا عمران خان کے سامنے، عمران خان کے جلسوں میں عمران خان کے پیچھے لگانا شروع کرے، پی ایم ایل این کے جو ورکر ہے، پی ایم ایل این کے جو ووٹرز ہے، تو یا پی ایم ایل این کے جو پارٹی والے، اگر مریم نواز نے سپوز اس نے تو یہ تو آپ تیری لگا رہے ہیں نا، یہ تو آپ ایک مشورہ ان کو دے رہی ہے، تو آپ خامخواہ ان کی اس طرف یعنی ملک میں ایک تیلی لگانے والے اور آگ لگانے والے کام کر رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کے صحافت پہ، اس طرح کے کاموں پہ۔ حقیقت میں ایک فیلنگز ہے کہ یہ آپ کون ہے کہ آپ مشورہ دے رہے ہیں اس قسم کا، اس کا مطلب آپ دونوں کو لڑا رہے ہیں، اس کا مطلب کس طرح شروع ہو جائے۔ ایک طرف آپ ان کو بول رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں، شہباز گل کو، دوسرے لوگوں کو، اور فواد چودھری کو، اور ان کے ٹویٹ وغیرہ، ان کے جو جوابی ایک قسم کے رد عمل تھا، اس پہ آپ ان کو غلط کہہ رہے کہ آپ اس کا کیوں وہ کریں، اس کو کیوں پوزیس کریں، اس کو کیوں اون کریں، اس کو کیوں انکریج کریں، اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے اس قسم کے بیانات کو، اس قسم کے نعروں کو۔ اور دوسری طرف آپ خود جو نا وہ مریم نواز کو یا پی ایم ایل این والوں کو مشورہ دے رہے انڈائریکٹلی، اور ان کو اس طرف لگانا چاہ رہے تاکہ وہ لڑ پڑے۔ اس طرف کی صحافت آج تک نہ کسی کے فیور میں رہی ہے اور نہ کسی کے فیور میں گئی ہے۔ یہ پاکستان، واقعی پاکستان میں اگر اس طرح کے صحافی اور اس طرح کی صحافت اور اس طرح کے میڈیا موجود ہے تو پھر انڈیا اور دوسرے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے اندر ہی دشمن موجود ہے، ہمیں کسی باہر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ اگر ہو سکے تو میں لنک بھی شیئر کروں گا، اور میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کا کلپ بھی شیئر کرتا رہوں گا، اور یہ میں نے جو شیئر کیا ہے یا ابھی اس کے بعد جو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کچھ کلپس، اس میں آپ دیکھ لیجئے، آپ کو یہ ساری باتیں نظر آ جائیں گی، آپ کو نظر آ جائے گی کتنی بدنیت، حسد سے بھرا ہوا، ایک غلاظت سے بھرا ہوا صحافت ہے، یہ گھٹیا صحافت ہے، یہ اس کو ٹوٹلی کنڈم کرنا چاہیے اس قسم کی، کہ ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی بات دوسرے کو، انہیں خواہ وہ شیطان والے حرکت، شیطان والے کام۔ چلو اگر سیاستدان نے بول دے تو آپ کم سے کم اس قسم کا تو نہ کرے، آپ اس قسم کے تجزیہ تو نہ دے کہ آپ ون سائیڈڈ بن جائے، آپ اس پارٹی کا نمائندہ بن جائے۔ عمران ریاض خان کے اوپر اس طرح کے امپورٹڈ حکومت نے جو کچھ کیا، اس کے خلاف تو آپ نے کھڑے ہو کے نہیں بولا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمران خان کے اوپر جو جملے، ان کے ایریا کے اوپر جو جملے بولے جا رہے ہیں اور جو بولے گئے، اور جو ان کے خلاف رد عمل اس حوالے سے جو شو کرتے ہیں، جو شو کیے یا پی ایم ایل این والے جو کچھ کیا ہے، اس میں تو آپ نے کبھی بھی ان کو کنڈم نہیں کیا، اس قسم کے مذمت نہیں کیا، اس قسم کے نعروں کے، اس قسم کے جو رد عمل تھے پی ایم ایل این والوں کے، جو وہ گند اور غلاظت پھینکتے لوگوں کے چادر اور چار دیواری تک، اس کو پامال کرنے تک آپ نے تو کبھی نہیں بولا، اور شرم آنی چاہیے اس طرح صحافت پہ۔ تو میں بذات خود ایک ادنا درجے سے، واقعی ادنا درجے کا تھوڑا بہت جو سمجھتا ہوں صحافت کو، اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صحافت نہیں ہے، یہ آپ سیاست دانوں کو لڑانے اور اسی میں اپنے آپ کو کیش کرانے، جو ڈیپ پاکٹ صحافی میں نے بولا تھا وہ اسی لیے بولا تھا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یہ اس قسم کے صحافت کا مقصد کیا ہے۔ بہت شرم آنی چاہیے ہمیں اس قسم کے صحافت پہ اگر ہم اس طرح کی صحافت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کسی کے فیور میں بولو، لیکن آپ کون ہوتے کہ آپ کسی دوسرے پارٹی کے، پی ٹی آئی کے پارٹی یا عمران خان کی، عمران خان کے وزراء یا جو جتنے بھی محب وطن پاکستانی ہے، وہ اگر پی ایم ایل این کے اوپر اس طرح کے نعرے لگاتے تو چور اور ڈاکو نہ بولے تو کیا بولے؟ کیا آپ کے سامنے نہیں ہے سب کچھ؟ کیا آپ ایک محب وطن پاکستانی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہمارے ملک سے چوری ہو چکے؟
اور آج بھی چور ڈکیت سارے کیسز زدہ بیٹھے ہوئے کابینہ میں اور ملک سے باہر. آپ کو معلوم نہیں ہے نواز شریف کیوں بھاگا ہوا ہے, کیوں وہاں بیٹھا ہوا ہے, ان کے بیٹے کیوں وہاں بیٹھے ہوئے, ان کے بیٹے نہیں بولے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں, پاکستانی شریعت نہیں رکھتے, تو یہ چھوڑ نہیں تو کیا ہے, ان کے اوپر کون کون سے کیسز ہیں, نیبر آف آئی کے کیسز کس کے خلاف ہیں, عمران خان کے خلاف ہے کیا, وہ شہباز گل کے خلاف ہے, شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتوں پہ. بہرحال وہ آپ خود بھی سن لیجئے, آپ خود بھی جائزہ لے لیجئے, سننے والے دیکھنے والوں کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میرے غصہ یا میرے جو اس قسم کا ریئیکشن تھا, اس قسم کا جواب تھا منصور علی خان صاحب کی, نو ڈاؤٹ وہ میرے لیے بحیثیت سینئر قابل احترام ہے, لیکن اس قسم کے بیانات, اس قسم کے معاملات, یہ تو اگر میرے گھر سے بھی کوئی اس قسم کا کام کرے گا اور حرکت کرے گا, میں تو کم سے کم اس کو ایک شیطان کا نام دوں گا, میں تو کم سے کم ایک لڑانے والا اور ایک غلیظ قسم کا سوچ رکھنے والا انسان بولوں گا. تو آج سے اس ویلاگ سے تھینک یو ویری مچ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ ناصر.